یہ جو کہتے تھے کہ جی یہ تو جدھر جاتا ہے وہ مر جاتا ہے. ہمارے یہاں فیلئرز ہوتے ہیں نا, ہمارے یہاں پہلی چیز یہ تھی یار تو تو ہے ہی منحوس, نعوذ باللہ. حالانکہ کوئی نحوست نہیں ہوتی, یہ بھی بلکہ روایت آج کل چل رہی ہے لا ادوا والا طیرہ, کہ کوئی چیز جو ہے نا, یہ کسی چیز کو ہم منحوس نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس میں نحوست ہوتی ہے, یہ شگنی کالی بلی چلی گئی ہیں, یہ شرکیہ باتیں ہیں, یہ کفریہ شرکیہ باتیں. کالی بلی چلی گئی, اونٹ بیٹھا ہوا ہے, شام کے وقت جو ہے پلیٹ ٹوٹ گئی ہے, یہ شگن بازیاں. اسلام آیا ہے اس کو ختم کرنے کے. ہم توحید والے لوگ ہیں بھائی, ہمارا کیا کام ہے ان چیزوں کے ساتھ؟ شگن بازیاں, سپرسٹیشنز اینڈ اومنز, نو. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ انسان کی نفسیات میں آتا سب کچھ ہے, وہ اس نے دور کرنا ہوتا ہے. بس یہی تو ہوتے ہیں نا. کہیں پہ کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہوں گے تو اس دن کہیں گے آج میں ہری رنگ کی شرٹ پہنوں گا, بلو رنگ کی پہنوں گا تو آج میچ جیت جائیں گے. ہم تو کرکٹ کھیلتے ہوئے احساس ہوتا ہے یار اس بلے سے کھیلوں گا نا تو آج چھکا لگا نا, اس سے نہیں کھیلوں گا چھکا نہیں. حالانکہ دونوں بلے ٹاپ کے تھے. شگن بازیاں, سپرسٹیشن, تقدیر کے اوپر ہمارے کامل یقین نہیں ہے. تو آگے سے کیا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو نہیں اپنا خیال آیا ہوگا یار میں ادھر گیا وہ فوت ہو گیا, اس کے پاس گیا وہ بھی فوت ہو گیا. کوئی ایسا تو کوئی انسان ہے نا, انسان ہے, نفس ہے, کلیجہ ہے, سینہ ہے, جگر ہے, دل ہے, گوشت کا دل ہے. ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے کہ اندر چیزیں نہیں ہلتی ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر بھی میرے اندر فیل, ان کے نہ بھی آئی ہو, میں تو اپنے لیے پر قیاس کر رہا ہوں نا. تو انسان کو 2-3 فیلیئرز ہو جائیں اور وہ چیز اس کو پھر چھوڑنی پڑ جائے تو یہاں تو ہمت ٹوٹ جاتی ہے یار, پتہ نہیں آگے بھی ایسا ہونا ہے نہیں ہونا. لک ایٹ اے اسٹرگل, اس سے سیکھیں کنسسٹنسی کیا ہوتی ہے. لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. انہوں نے کہا میں آگے لے کے چلوں گا, یہاں سے میں یہاں سے بھی آگے لے کے چلوں گا. ریزیلینس دیکھیں کتنی ہے, پرسیورنس کتنی ہے ان کی. ہمارے ایسا آدمی, میرے ایسا آدمی نا, دو اسپاٹ پہ ماٹھا ہو جائے, وہاں پر ٹھا ہو جائے کہ یار اب اس سے آگے نہیں کرنا, اس سے زیادہ آگے, اس سے زیادہ نہیں لے سکتا میں, یہاں تک پہنچ گیا, یہ بہت تھا. تو کتنے ہی لوگ وہ کتنے ہی حسن اس کمال جمال تک پہنچ ہی نہیں سکے. کیوں؟ ان سے پوچھو کیا ہوا, یار بس یہیں تک بہت تھا. میں بولوں گا یار نکلا کیوں تھا تو, پھر بھوک کیوں ختم ہو گئی؟ اکثر لوگ نکلے ہی نہیں, ساحل پہ ہی فوت ہو جائیں گے. جو نکلے ایک آدھ جزیرے تک پہنچے یا ایک آدھ اسٹیشن ملا وہیں بیٹھ گئے. کیوں جی؟ بس یہ مل گیا, اس سے زیادہ نہیں چاہیے. حیرت کی بات ہے, پوری قوم ہی اگر اس طریقے سے ماٹھی ہو کے پیچھے بیٹھ جائے گی تو منزلوں تک کس نے پہنچنا ہے پھر آگے جا کے؟ تو یہ تو کبھی ختم نہیں ہونا, موت تک نہیں ختم ہونا, یہ تو چلتا رہے گا. اپنے آپ کو چیلنج کرتا رہنا, چل بھائی بوریا بستہ اٹھا, پھر آگے چلنا ہے ابھی ہم نے لوگوں کے ساتھ, پھر نئے فیصلے کرنے ہیں ہم نے, پھر رشتے نئے بنانے ہیں, پھر تعلقات بنانے. اگرچہ زخم بہت ہو, لوگوں کی 2 رشتے فیل ہو جائے نا, 2 تعلقات, ایک آپ نے کسی کے ساتھ جو ہے نا تعلق بنایا, اس نے آپ کو دغا دے دیا, بے وفائی کر دی, اس نے آپ کے ساتھ جو ہے ناانصافی کر دی, وہ کر دی. لوگ ایک جھٹکے کے بعد ہی نا اینٹی سوشل ہو جاتے ہیں. میں لوگوں کو جانتا ہوں, ان کی 20-20 سال کی روٹین ہے, گھر آئیں گے, تھوڑا بہت اپنا کھانا کھائیں گے, ٹی وی دیکھیں گے اور کمرے میں جا کے بیٹھ جائیں گے. کوئی لوگ نہیں ملنے آتے. کیوں جی؟ یہ منافق ہیں سارے. اچھا جی, تو اللہ کے دین نے منافقوں کے ساتھ چلنا نہیں سکھایا ہمیں؟ نہیں, میں انہوں نے منہ دیتے کہوں گا جڑی ہے غلط ہے کہ غلط ہے کہ قولوا قولا سدیدا پہلے اپلائی کروں گا ان کے اوپر. میں بات کرو, سیدھی بات کرو. بھائی آپ نے اگر لوگوں کے ساتھ چلنا ہے تو آپ ہر بات تو نہیں منہ پر کر سکتے. یہ تو وہ معاشرہ ہی ابھی نہیں ہے. جب معاشرہ اس طرح کا ہو جائے کہ وہ مکی مدنی دور گزار لیں تو تب آپ وہ والی شرائط بھی لگا لیجیے گا. کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی صحابی نے کسی صحابی کے اندر کوئی عیب دیکھا ہوتا تھا نا, کہ کوئی ان کو تھوڑی بہت ان میں کوئی چیز دکھتی تھی کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں, وہ بھی تربیت کے لیے ہوتا ہے. ان میں ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کے اندر کوئی نعوذ باللہ نقص تھا. تو وہ کوئی سلک پہن کے آیا تو صحابی نے انہوں سلک ہی پھاڑ دیا ان کا آگے سے. اس زمانے میں وہ مائنڈ پہنچ چکا تھا نا وہاں پر کہ وہ اتنے ایکچولائز تھے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ خیر خائی میں کر رہا ہے. ہمارے ہاں تو خیر خائی کرنے کے لیے بھی اگر ہم کوئی پہلے 10 بار ایک موڈ بنانا پڑتا ہے کہ پھر جا کے کہیں بھائی جان اور آج آپ کی شکل کتنی اچھی لگ رہی ہے, کتنے اچھے لگ رہے ہیں, آپ اتنے پیارے انسان ہیں. پہلے یہ باتیں کر کے میٹھا کر کے پھر کہیں بات کہتے ہیں بھائی جان یہ بات مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی, اگر اس کو صحیح کر لینا تو کتنا آپ کو فائدہ ہو جائے. بندہ آگے سے کہہ دیتا ہے تو بڑا چیمپئن آیا اتنے سانو گائیڈ کرنے والا, سانو جی میں پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر دنیا کس طرح چلتی پئی ہے. ایک جگہ پر میں بیٹھا ہوا, وہاں پر بزنس کی بات چل رہی, میں اب ہم جو ہیں ہم تو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں, میں نے وہاں پر نا مشورہ دے دیا, مجھے منہ پر ہی ٹوک دیا اگلے نے. میں نام نہیں بتاؤں گا, اب ایسے رشتے ہیں اب نہیں کچھ کہہ سکتے. انہوں نے کہا بھائی تیرا تو کام ہی نہیں ہے گا کاروبار دے نال, تیرا تو بزنس کے ساتھ تعلق, تو کون ہوتا ہے بولنے والا بیچ میں؟ میں کہا یار اچھا میں تو سمجھتا ہوں زندگی کے اندر انسان کسی بھی فیلڈ میں کچھ بھی اچیو کرے, میکروز تو سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں, لیکن مجھے زندگی تو پتہ ہے نا کیا ہے. جو انجینئرنگ کے ٹاسک ہوں گے اس کے اندر مائکروز میں تو ہوگی ٹینشن, میکرو تو ہر جگہ کے ایک جیسے ہوتے ہیں. تو جو تجربہ میں نے
اس فیلڈ میں کہیں سیکھا ہے وہ تجربہ، میں سائنس میں بھی اپلائی کر سکتا ہوں، وہ میں ڈاکٹری میں بھی اپلائی کر سکتا ہوں، کچھ چیزیں تو ساری فیلڈز کی ایک جیسے ہوتے ہیں. جیسے حاسد ایک دیندار آدمی کو بھی ملے گا، دنیا دار کو بھی ملے گا. حسد جو ہے، بغض جو ہے، سیاست جو ہے، وہ ادھر بھی ہونی ہے ادھر بھی. وہ ڈاکٹر کو بھی ایک دوسرے سے حسد ہونی ہے، انجینئر کو بھی ایک دوسرے سے حسد ہونی ہے. تو اگر میں نے حسد کے اوپر اپنا کوئی درس دینا ہے یا لیکچر دینا ہے تو وہ تو میں سب کو کور کر سکتا ہوں. آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ میڈیکل فیلڈ کے اندر یہ والا نقطہ نہ بولیں؟ تو بہرحال تو لوگ جو ہے نا سننا نہیں پسند کرتے. تو بہرحال انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ یہاں چلے جائیں. وہ انہوں نے اٹھایا اور چلے گئے آگے سے. لانگ ٹرپس، لمبا، کوئی شک نہیں. اور آیا بھی ہوگا، فائٹ کیا اس کے ساتھ. کہتے ہیں میں نصیبین پہنچا، وہاں بھی گیا، اس کے ساتھ علم سیکھا، اس کو پوری کہانی سنائی. میں یہاں سے نکلا، یہاں سے گیا، وہاں گیا. میں کہانی کو ختم کرتا ہوں تاکہ کوئی سوالات جوابات کا بھی مسئلہ ہو جائے. انہوں نے وہ بھی فوت ہونے، کہتے ہیں فلما حضرا، جب اس کی بھی موت کا وقت آ گیا میں گیا. میں تیسرے عالم کے پاس گیا، نصیبین میں گیا، سفر کر کے گیا، مارے کھائیں دھول مٹی میں. حالانکہ یہ قصہ تو میں پوری سیریز کرا سکتا ہوں اس قصے کے اوپر، اتنے اسباق ہیں اس میں سے سیکھنے والے. لیکن آج کوئی ٹرپ نکال رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ہمت ملے. آپ نے ہارنا نہیں ہے زندگی میں، کیسے پہنچتے ہیں کہیں تک. وہ فوت ہونے لگا، میں اس عالم کے پاس پھر گیا. بھائی میں تواڈے کول آیا سی، میں آپ کے پاس آیا، میں تانوں آ کے ساری کہانی دسی، میں کس طرح فارس تو باہر نکلیا، پھر میں اتھے گیا، پھر ادھروں میں ادھر گیا، پھر میں ادھر گیا. ہوں میں تواڈے کول لے گیا ہوں، دسو میں کرنا کی ہے؟ واٹ ڈو آئی ہیو ٹو ڈو ناؤ؟ کرنا کیا ہے مجھے اب اس سے آگے حق سیکھنا ہے، اپنی ایجوکیشن حاصل کرنی ہے. اللہ تک کی رسائی مجھے اور کہاں سے ملے گی آگے سے؟ انہوں نے آگے سے کہا یا بنیا واللہ ما علم احدا بقی علی امرنا، ہمارے والی دین کے اوپر اور ہمارے جو دینی اصول ہیں نا اس پر ابھی تو مجھے نہیں لگتا کوئی باقی ہوگا. الا رجلا بعموریہ، تم اموریہ چلے جاؤ. ٹھیک ہے، پہلے نصیبین ہے پھر اموریہ. تو اگر مجھ سے ان کی آج کی نارمل کنٹریز کے نام میں غلطی ہو رہی ہے تو آپ لوگ خود ہی درست کریں. اب اموریہ میرے خیال سے ایک ٹرکی تھا، جروسلم سے ٹرکی سے یہ بھی جو ہے نا کہیں جارڈن کے پاس کا شاید کوئی علاقہ ہوگا. فَإِنَّهُ بِمِثْلِ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ، وہ آپ کو دین حق پہ مل جائیں گے. فَإِنْ أَحْبَبْتَ فَأْتِهُ، تو اگر آپ کو جو ہے نا فَإِنْ أَحْبَبْتَ فَأْتِهِ، اگر آپ کو یہ چیز پسند ہے تو آپ ان کے پاس چلے جائیں. فَإِنَّ عَلَى أَمْرِنَا، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا اس کا بندہ ٹھیک ہے وہاں جا کے پڑھ لیا. کہتے ہیں میں وہاں گیا، اموریہ گیا میں آگے سے. تو وہاں پر جا کے اچھا موصل نہیں آیا ابھی اس کے اندر، پہلے آیا ہے نصیبین. موصل پہلے تھا. اچھا سب سے پہلے موصل تھا. موصل عراق تھا، تو شام سے پہلے عراق گئے، موصل سے نصیبین سے اموریہ. یہ سمجھ ہو گیا مجھ سے، اللہ تعالیٰ مجھے میری غلطی میں معاف کرے. تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کتنا لمبا سفر، پہلے فارس سے شام سے عراق سے پھر جروسلم، یہ آپ کا ٹرکی کے پاس پھر یہ کہیں جارڈن اور عرب کی سائڈ کی طرف. انہوں نے وہاں پہ گئے، وہ بھی فوت ہو گیا. تھوڑا بہت اس سے پڑھا، وہ بھی فوت ہو گیا. کہتے ہیں لیکن جب میں اموریہ پہنچا نا تو میں نے میں نے وہاں پہ کچھ کمانا شروع کیا. حتیٰ کان لی بقرات و غنیمہ، میرے پاس کچھ بکریاں بھی ہو گئیں اور کچھ بقرات مطلب کوئی گائیں وغیرہ اس طرح کی مویشی ہو گئے میرے پاس کچھ. قال ثم نزل بہ امر اللہ، پھر اللہ کا حکم آیا اور فلما حضیرہ، اور وہ بھی فوت ہونے لگا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ اب کہاں جانا ہے میں نے. کتنے فیلیئرز ہو گئے؟ 5 فیلیئرز ہو گئے. یہاں پر 5 فیلیئرز ہو چکے ہیں اور ایک علاقے میں نہیں ہوئے، مختلف ملکوں میں فیلیئرز ہو گئے. سوال یہ اٹھتا ہے کیا سلمان فارسی کی نفسیات اس ٹائم پر کیا کہتی ہوگی؟ پیچھے جاؤں کتنے سال گزر گئے ہوں گے، کتنا وقت گزر جاؤ، کتنے سالوں کی تھے. اور یہ سب سے بزرگ صحابی بھی تھے صحابہ کے اندر، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. عمر بھی بہت تھی. اتنے عرصے سے ایک انسان چل رہا ہے اور اتنے فیلیئرز ہو رہے ہیں اور حق بھی مل رہا ہے مگر فیلیئر بھی چل رہا ہوگا، یا فیلیئر نہ بھی کہیں تو وہ چیز پوری نہیں ہو رہی. کتنی ٹینشن، کتنی گچ مچ، انسان ابھی کو منزل نہیں مل رہی. منزل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، منزل نہیں ملی ابھی تک. ہمت نہیں ٹوٹ جاتی انسان کی. اسی طریقے سے ہم اپنی قوم کو ریڈی کرنا چاہتے ہیں بھائی جان، اسی طریقے سے ٹکا رہنا پڑتا ہے، کھودتے رہنا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو کیپ ڈگنگ ان، یو ہیو ٹو کیپ گرائنڈنگ اوور دیئر، تو تب جا کے کوئی چیز کھلتی ہے آگے سے.